الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم معزز مکرم محتشم عزیزم بزرگم سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت نائب امیر مرکزی تحریک لبیک پاکستان پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب مکرم محتشم ڈویژنل سرپرست اعلیٰ پیر محمد خالد اشرف سیفی صاحب ناظم اعلیٰ احمد رضوان شفیق مصطفی صاحب قائم مقام امیر ملک فدا حسین صاحب ضلع سیکورٹری انچارج محمد شعبان بلوچ صاحب سرپرست اعلیٰ جنوبی پنجاب میر محمد فیاض صاحب پی پی 236 کی مکمل باڈی سرپرست اعلیٰ قاری منظور احمد مہروی صاحب امیر قاری محمد ممتاز سعیدی صاحب ناظم اعلیٰ قاری غلام مصطفیٰ مہروی صاحب سینئر کارکن قاضی محمد سلیم صاحب جملہ رفقاء علماء کرام مشائخ اعظام اسٹیج پر جلوہ افروز پنڈال میں موجود میرے نبی سے محبت کرنے والوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج کے آپ کے اس کانفرنس کو دیکھ کر الحمدللہ ہم یقین واثق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ عنقریب دین تخت پہ آنے والا ہے اور آپ کے جو جذبات ہیں جو محبت ہے وہ انشاءاللہ 100 پہ بھی بھاری ہو انشاءاللہ اور آپ پیارے محبوب علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانے کے لیے شب و روز جو کام کر رہے ہیں وہ بھی مثالی ہے۔ ساؤنڈ کے بغیر آپ نے وہ نعرہ لگانا ہے تاکہ میلسی کے اطراف میں یہ پیغام جائے کہ رسول اللہ کے غلام جاگ رہے ہیں انشاءاللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
آواز بڑی اچھی آ رہی ہے مگر اس سے زیادہ جذبہ چاہیے. لبیک ماشاءاللہ. کچھ ہاتھ نیچے ہیں ان کو بھی اوپر ہونا چاہیے. لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت. 3 مرتبہ بابا جی فرماتے ہیں 3 مرتبہ اور تیسری مرتبہ آپ کی آواز میلسی سے آسمان کو چھونی چاہیے. تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ. ابھی دائیں بائیں آواز جا رہی ہے کہ مسلمان جاگے ہوئے ہیں. تاجدار ختم نبوت. آپ کو اپنے نبی کو زندہ باد کہتے ہوئے مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ آپ بھٹو زندہ باد نہیں کہہ رہے ہیں. ہم نواز زندہ باد بھی, ہم عمران زندہ باد بھی, ہم بلاول زندہ باد بھی, ہم نون زندہ باد بھی, تیر زندہ باد بھی, کوئی شیر زندہ باد بھی, وگیدڑ زندہ باد بھی نہیں, بس ہمارا نبی زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف فرمائیں. اور بات تو یہی ہے اب غیرتوں والا نعرہ کہیے. سبحان اللہ. غیرتوں والا نعرہ وہ حدیث پاک جو قائد ملت اسلامیہ نے ہمیں یاد کروا دیا. من سب نبیًا من سب نبیًا. آپ تو ماشاءاللہ اپنے ہیں نا, آپ سے تو میرا تقاضا ہوگا ہی نا, مگر رسول اللہ کی عزت کے لیے عظمت کے لیے اسمبلی میں ان سے بھی ہاتھ بلند کروائے جو اپنے نہیں تھے. آپ تو ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. آپ تو ہے نا اپنے انشاءاللہ. من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. الحمدللہ میرے قائد ملت اسلامیہ مجدد دوران فنا فی خاتم النبیین امام برحق امام خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ, آپ نے جو بھی نعرہ دیا الحمدللہ وہ اسمبلی میں لگا ہے. وہ اسمبلی میں لگا ہے الحمدللہ. جب بابا جی نے دیا نا من سب نبیًا الحمدللہ. اب نعرہ تو لگانا تھا نا, باقی نعروں کا جواب تو سکھا دیا تھا, وہ جواب دیتے بھی تھے. یہ نعرہ نیا تھا تو جواب سکھانا تھا ان کو. جواب تو بتانا تھا نا کہ یہ جواب ہے, کیونکہ اسمبلی میں بہت سارے وہ بھی ملتے ہیں جو گائے بگائے ہمارے کان میں ہمارے پاس آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ مفتی صاحب اسلام کے لیے, دین کے لیے, ناموس رسالت کے لیے, ختم نبوت کے لیے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, اس میں تو دو رائے ہیں. ہم تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. پھر ایسوں کو جو ہے نا پھر ایسے وقت میں تلاش کرتا ہوں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, پھر ان کو میں تلاش کرتا ہوں. جب مجھے نعرہ لگانا تھا من سب نبیًا کا, تو ان ایک ایک کو پکڑ کے میں نے ان کو کہا کہ آج میں ایک نعرہ لگاؤں گا, آپ نے جواب دینا ہے. آپ نے جواب دینا ہے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے مفتی صاحب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. ہم تو آپ کے, میں نے کہا ٹھیک ہے ساتھ رہنا.
मैंने कहा मैंने नारा लगाना है मन सब नबीयन, आपने नारा के जवाब में कहना है फ़क़्तलूहु। ठीक है मुफ्ती साहब। जैसे ही अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैंने नारा लगाया मन सब नबीयन। आप तो एक मर्तबा कहते हैं, वो तो जज्बे में कि ताकि हम नजर आए कि हम आपके साथ हैं, वो तो 3-3 मर्तबा कहने लगे फ़क़्तलूहु फ़क़्तलूहु फ़क़्तलूहु। नहीं साहब, जब 3-3 मर्तबा कहने लगे, इजलास खत्म हुआ, बाहर निकला तो पूछने लगे, बोला मुफ्ती साहब इसका माना क्या है? बोला इसका माना क्या है? मैंने कहा तुम्हें पता नहीं था इसलिए तुमने लगाया है। बोला इसका माना क्या है? मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं था, अब तो तुम्हें दुनिया ने देख लिया। दुनिया की कवरेज यहाँ है, इंटरनेशनल कवरेज यहाँ है, यहूद और नसारा तुम्हें देख रहे हैं, अमेरिका बरतानिया तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे चेहरे तुम्हें देख रहे हैं, जिनको तुम सुबह शाम खुश करना चाहते हो, कहीं वो नाराज ना हो जाए। वो नाराज हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? तुम जिनको खुश करना चाहते हो उन सब ने सुन लिया है, तुमने नारा लगा लिया है। इसका माना ये है, इसका मतलब ये है जो मेरे कायद ने फरमाया है कि जो किसी नबी की गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो। अन सब नबीयन, अन सब नबीयन, अन सब नबीयन। लब्बैक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिंध असेंबली में पाकिस्तान की तारीख को बदल के रख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 3 अफराद होके 165 से वो बातें मनवाई हैं जो तारीख इस्लाम में पहली मर्तबा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब चाहते हैं ना पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा है। कौन कौन? माशाअल्लाह, कोई हाथ नहीं सीधेंगे और होगा भी नहीं, क्योंकि सब निज़ाम मुस्तफ़ा के तरफदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हर बंदा ये चाहता है कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम। अब बताइए आपके करीब में कोई बाजार है? क्या नाम है? मेलसी शहर है। मसाजिद भी होंगी वहां पे, आजान भी होती होगी जी। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, हमारी एक तबीयत है, मैं हाथ भी ऊपर करवाता हूँ और बुलवाता भी हूँ, जिसका इसी आदत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में हाथ भी बुलंद करवाए, सिर्फ बुलंद नहीं बल्कि खड़े भी हुए हैं स्पीकर समेत, रसूलुल्लाह की इज्जत की। आजान होती नहीं होती है? और तमाम दुकानें बंद भी होती है नमाज के लिए जी। आवाज, कारोबार बंद होता होगा, नमाज के लिए वक्फा होता होगा। क्यों भाई, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है क्या? इस्लामी जमहूरिया नहीं है क्या? ये निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यही है कि आज़ान हो, कारोबार बंद, नमाज का वक्फा हो। ऐसा ही है? आप चाहते हैं कि नमाज का वक्फा हो? कौन कौन? माशाअल्लाह, सुभान, सब चाहते हैं, मगर होता नहीं है। इसलिए कि आप असेंबलियों में नहीं है, इसलिए कि आप असेंबलियों में नहीं है। आपने निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वालों को, चाहने वालों को, जो इस्लाम पसंद करते हैं, उनको आपने कभी भेजा ही नहीं है। और हम चाहते ये हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु।
مگر صرف ہم ہاتھ بلند کرتے ہیں، کام کرتے نہیں ہم۔ آج ہم یہاں پر آ گئے اس گراؤنڈ میں کثیر تعداد میں، مگر ہاتھ بلند کریں گے، اس کے بعد اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے، اپنے کام کاج میں لگ جائیں گے۔ تڑپ ہماری بہت ہے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ خود بخود آ جائیں، خود بخود یہ نظام قائم ہو، وقت ہم نہ دیں، بس کبھی جلسہ ہو تو اس میں آ جائیں، کبھی ریلی ہو تو اس میں آ جائیں، کبھی دھرنا ہو تو اس میں آ جائیں، مگر وقت نہیں دیں گے، کام نہیں کریں گے۔ میں جیسے ہی میلسی آیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب یہ تنظیم سازی کیسے ہوتی ہے اور یہ کیسے نیچے اتارا جاتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے اور کیسے ہوگا؟ میں نے کہا وقت دینا ہوگا، سیدھی سی بات ہے، وقت دیں آپ، اگر آپ وقت دیں گے تو ہوگا۔ اب بتائیں کون کون نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں اتنے سارے کیا وقت دیتے ہیں؟ یہ آپ سارے کیا وقت دیتے ہیں؟ کیا آپ دن میں 12 گھنٹے دیتے ہیں؟ 6 گھنٹے دیتے ہیں؟ 2 گھنٹے دیتے ہیں آپ؟ سوائے ان کے جنہوں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، ان کے ساتھ چند کارکن لگے رہتے ہیں، باقی سب چاہتے ہیں، سب مہم ہے، سب تحریک لبیک پاکستان کے ہیں۔ آپ میں سے کون کون تحریک لبیک پاکستان کا ہے؟ سب ہے، مگر کام چند لوگ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو آپ کو آنا پڑے گا اور ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کرنا پڑے گا، پھر جا کے دین تخت پہ آئے گا انشاءاللہ۔ صرف یہاں ہاتھ بلند نہیں کرنے ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کا مقدر بنے تو اسمبلیوں کو ناموس رسالت کے پروانوں سے بھرنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے سندھ اسمبلی میں ہم 3 افراد ہیں، کتنے؟ اور باقی کتنی ہے پوری اسمبلی؟ 168 ہے، 3 نکالے 165 بچ گئے، کتنے؟ 165 ایک طرف ہے، 3 ایک طرف ہے۔ اور آپ کو یہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ نماز کا وقفہ سندھ اسمبلی میں پاس کروا دیا گیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ بابا جی یہی فرماتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ 3 افراد نے تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی کے اندر 165 سے یہ بات منوا کر سندھ اسمبلی کے قواعد و ضوابط میں نماز کے وقفے کی ترمیم کو پاس کروایا ہے۔ یہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہی نظام مصطفیٰ ہے۔ الحمدللہ اس کا آغاز سندھ اسمبلی سے ہو چکا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی، باقی اسمبلی، قومی اسمبلی میں بھی یہ ہو اور پورے پاکستان میں نماز کا وقفہ پاس ہو، تو پھر آپ کو تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا۔ الحمدللہ سندھ اسمبلی میں اس فقیر نے، تحریک لبیک پاکستان نے یہ ترمیم پیش کی ہے کہ جب بھی سندھ اسمبلی میں کے اجلاس کے دوران نماز کا وقت داخل ہو جائے تو داخل ہوتے ہی پہلے آذان دی جائے گی، پھر بلا کسی کاروائی کے، بلا اجلاس کے کاروائی کو آگے بڑھائے، فوراً بعد 15 منٹ کا نماز کے لیے وقفہ ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ پوری سندھ اسمبلی سے یہ پاس کروا دیا۔ اور پھر ہوا کیا؟ 2 دن کے بعد جب دوبارہ اجلاس ہوا، الحمدللہ جیسے ہی نماز کا وقت اجلاس کے دوران داخل ہوا، سندھ اسمبلی میں آذان شروع ہو گئی۔ آذان ایک ایم پی اے بیان کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، تو جیسے ہی آذان ہوئی انہوں نے آذان کے لیے وقفہ کیا، یعنی آذان کے دوران خاموش ہو گئے۔
جیسے ہی آزان ختم ہو گئی، توجہ کے ساتھ، جیسے ہی آزان ختم ہو گئی وہ کھڑے ہو گئے اور اپنا بیان شروع کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے فقیر بھی کھڑا ہو گیا، کیا بات! فقیر بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ بیان نہیں کر سکتے؟ کہنے لگا مفتی صاحب کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ سندھ اسمبلی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ تھا پی ٹی آئی کا، دین آیا، دین آیا، محمد عربی کا دین آیا، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ تو میں نے کہا سندھ اسمبلی میں تبدیلی آ گئی ہے، وہ پی ٹی آئی کا تھا، وہ خوش ہو گیا اور اس نے سمجھا عمران والی تبدیلی ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہ سمجھنے لگے عمران والی تبدیلی ہے۔ میں نے کہا عمران والی تبدیلی نہیں، خادم حسین رضوی والی تبدیلی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مفتی صاحب یہ تو اسپیکر کا استحقاق ہے، کسی کو بولنے کی اجازت دے، کسی کو اس کا اسپیکر بند کر دے، کسی کو اجازت دے یا نہ دے۔ میں نے کہا یہ پہلے اسپیکر کا استحقاق تھا، مگر الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے جو ترمیم کروائی ہے اب قانون کا حصہ بن گیا ہے کہ سندھ اسمبلی میں جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوگا کوئی کاروائی نہیں ہوگی، پہلے نماز پڑھیں گے۔ تو کہنے لگا مفتی صاحب ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، 2 منٹ کا بیان ہے میرا، 2 منٹ پورے کرنے دے، 2 منٹ کے اندر بس میں اپنا بیان پورا کر دوں گا، مجھے پہلے بیان کرنے دے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے نہ بیان نہیں، پہلے نماز۔ وہ کہنے لگا پہلے بیان، میں نے کہا پہلے بیان نہیں پہلے نماز۔ بس اتنے میں اس کا ایک ساتھی کھڑا ہو گیا، دوسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، چوتھا کھڑا ہو گیا اور مجھ سے تقاضا کرنے لگے، لڑنے لگ گئے کہ مفتی صاحب آپ نماز کے لیے ہم چلے جائیں گے، پہلے ہمارے ساتھی کو بیان کرنے دے، ان کی بات پوری کرنے دے ورنہ ان کی بات رہ جائے گی۔ میں نے کہا نہیں پہلے نماز ہوگی۔ کہنے لگا پہلے بیان، میں نے کہا پہلے نماز۔ اللہ تعالیٰ نے تحریک لبیک پاکستان کو فتح عطا فرما دی، پہلے نماز ہوئی بعد میں بیان ہوا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں وہ 3 ساڑھے 3 سال کے اندر وہ کام کیے ہیں جو 74 سال میں کسی نے بھی نہیں کیے، تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ الحمدللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے مزار مبارک کو سعودی حکومت نے کئی سال قبل آپ کے مزار مبارک کو شہید کر دیا تھا، آپ کے مزار مبارک پر بلڈوزر چڑھا دیا تھا۔ اہل بیت کے محب ہاتھ بلند کریں، سبحان اللہ۔ آپ نے جن منتخب نمائندگان کو آپ نے بھیجا اسمبلیوں میں، کبھی اہل بیت کی بات سنی آپ نے؟ اہل بیت اطہار کی بات کی ہے تو تحریک لبیک پاکستان نے کی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کی بات کی ہے تو ڈنگے کی چوٹ پر تحریک لبیک پاکستان نے کی ہے۔ آپ کے مزار مبارک کو شہید کر دیا گیا تھا
الحمدللہ اس فقیر نے سندھ اسمبلی میں سیدہ کے مزار مبارک کو تعمیر کرانے کی قرارداد پیش کی ہے۔ قرارداد یہ پیش کی، قرارداد کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کو جو سعودی حکومت نے شہید کر دیا تھا، آج تک پاکستان میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ آج سندھ اسمبلی تحریک لبیک پاکستان قرارداد پیش کر رہی ہے کہ سندھ اسمبلی یہ مطالبہ ہے ہمارا پاکستانی حکومت سے کہ پاکستانی حکومت اپنے سفارتکاری کو بروئے کار لاتے ہوئے سعودی حکومت سے سندھ اسمبلی کی اس قرارداد کی روح میں سعودی حکومت سے مطالبہ کرے کہ سیدہ کی مزار مبارک کو جنت البقیع میں تعمیر کیا جائے۔ اور یہ قرارداد کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، فقیر زندہ رہے یا نہ رہے، ہم رہے نہ رہے، یہ الفاظ موجود ہے کہ اگر سعودی حکومت یہ کہہ کر بہانہ بنا کے یہ علت پیش کرے کہ سیدہ کے مزار مبارک پر اخراجات بہت زیادہ ہے، ہم برداشت نہیں کرتے، تو الفاظ یہ موجود ہے سندھ اسمبلی کے اندر، ایک قرارداد کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سیدہ کے مزار کو اپنے خرچے پر تعمیر کرے۔